الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر طرف شور ہے، مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں. جس طرف دیکھو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، جس طرف نظر ڈالو مسلمان کمزور نظر آ رہا ہے. وہ مسلمان جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، بڑی بڑی صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تیو و بالا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جاہ و حشم، غرور و تمکنت کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے. آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے. جہاں وہ صاحب اختیار ہے، وہ اقتدار ہے، وہاں بھی دوسروں کے زیر سایہ ہے، دوسروں کی مدد کا محتاج ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے. حسرت و افسوس کا مقام ہے وہ مسلمان جس نے دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی تھی، وہ مسلمان جس نے صحرا و بیابان جنگلات اپنے زیر نگی کیے تھے، وہ مسلمان جس کے حکم کی تابعداری جنگل کے بے زبان جانوروں سے لے کر مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی تھی. ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان، افسردہ غمناک زندگی کے مقابلے بے بس و بے کس اور لاچار و مجبور نظر آ رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا اسباب و عوامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو زوال سے، اقتدار کو محکومی سے، عزت و ناموری کو ذلت و خواری سے بدل دیا؟ آج میں اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں. میں مسلمانوں کے اصل مرض کی بھی تشخیص کروں گا اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا. میں مسلمانوں کے موجودہ نکبت و پستی کے اسباب بھی واضح کروں گا اور ان کا حل بھی پیش کروں گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ علاج اور یہ حل میرا وضع کردہ نہ ہوگا، یہ تو قرآن و حدیث کا بتایا ہوا ہوگا، اور مالک کائنات اور اس کے حبیب شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ہدایات کی روشنی میں ہوگا. اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے.
میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا ماحول بھی بدل جائے، ہمارے حالات بھی بدل جائیں، ایک نئی دنیا ہو، نئی فضا ہو، نئی آب و ہوا ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہماری زندگیوں میں ایسا انقلاب رونما ہو جائے جو گردش وقت کو پھیر دے، حالات کے رخ کو موڑ دے، تاریخ کا دھارا جو گیروں کی سمت بے رہا ہے اس کا بھاؤ ہماری طرف ہو جائے، ہماری ہی کایا نہ پلٹے، دنیا کی کایا پلٹ جائے، پھر جانتے ہیں آپ کیا ہوگا؟ یہ دنیا اور دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے زیر نگی ہوگا، یہ کائنات اور کائنات کی نیرنگیاں مسلمانوں کے تابع فرمان ہوں گی، یہ سلطنت اور سلطانی، یہ حکومت اور حکمرانی مسلمانوں کے تابع فرمان ہوگی۔ آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو ختم کرنے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ عرب کے جس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس میں بھی اختلافات تھے، لوگ ایک دوسرے کی جانب دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی، قبیلہ قبیلے کا، خاندان کا دشمن تھا، لیکن جب انہی جانی دشمنوں کو اسلام کی دولت ملی تو سب بھائی بن گئے، ذاتی دشمنی کو فراموش کر دیا۔ اور صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے پشتوں کا جھگڑا منٹوں میں ختم کر دیا، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلم گھرانے میں پلے بڑے، اور خدا کے فضل و کرم سے اسلام کی دولت بھی ہمیں نصیب ہے، لیکن ہم ہیں کہ اپنی عادتوں کو ختم کرنے کے بجائے انہیں بڑھاوا دینے میں لگے ہیں، آپ سے اختلافات کو مٹانے کے بجائے انہیں طول دینا پسند کرتے ہیں، گلے ملنے اور بھائی بن جانے میں اپنی ہی تک سمجھتے ہیں۔ تو پھر بتلائیں کہ اتحاد اور اتفاق کی دولت کے بغیر کوئی قوم باعزت زندگی گزار سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں المسلم ما سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حضور کا ہی ارشاد ہے کہ تمام مسلمان فرد واحد کی طرح ہیں، اگر آنکھ بیمار ہو تو پورا جسم تکلیف جھیلتا اور محسوس کرتا ہے، اگر سر بیمار ہو تو اس کا دکھ اور اس کے پریشانی پورا جسم جھیلتا اور محسوس کرتا ہے۔ قوم گویا جسم ہے، افراد ہے اعضائے قوم، قوم گویا جسم ہے، افراد ہے اعضائے قوم، منزل صنعت کے رہ پیما ہے دست پائے قوم، مبتلائے درد کوئی عزم ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عزم ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو ختم کرنے اور آپ سے بھید بھاؤ کو ختم کر دینے کی ضرورت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر عمل کی کمزوری تو نہیں آ گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اسلاف جس طرح دین پر عمل کرتے تھے، دین کے خاطر اپنا تن من دھن لٹا دیتے تھے، ہم نے اس کو تو نہیں چھوڑ دیا۔
مسلمانوں ذرا سوچو، کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا؟ ہمارا اعمال نامہ عمل صالح کی دولت سے مالا مال نہیں، ہم اللہ کے نہیں ہوئے اس لیے اللہ ہمارا مددگار نہیں۔ ہم نے غیروں کی وضاحت اپنا لی، غیروں کے طور طریقے پسند کر لیے، اس لیے ہمارا یہ حال ہے جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرات، آج ہم اور آپ شاید اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ یہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت رہی ہے۔ پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی کہ نہ صرف مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کیا گیا بلکہ مسلمانوں کو سرعام قتل کیا گیا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، ہزاروں نوجوانوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ ملک برما میں بھی مسلمانوں کو سرعام قتل کیا گیا، علماء اکرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئیں، ہزاروں بچوں کو اپنی ماؤں کی گودوں سے الگ کر دیا گیا، ہزاروں نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، جبکہ ملک برما میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود اپنے ملک کو دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جا رہا، کون کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو آج ہم برداشت نہیں کر رہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی ہے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اسی ملک کے اندر اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ کہیں ہمارے قتل کرنے کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں تو کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، آج کیوں ہماری حالت ایسی ہو گئی؟ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے۔ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، آج پوری دنیا ہمارے لیے وحشت و بربریت کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ دنیا کی ہر چیز ہمیں سونپی گئی تھی، جس طرف قدم بڑھتے اور پھیلتے چلے جاتے، باطل کی کوئی طاقت کوئی قوت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اسلام کے پاسبانوں، اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، مگر افسوس ہم نے اس کی قدر نہ کی اور اپنے اصل مقام سے پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ اسی طرح لاپرواہی اور بے توجہی کا عالم رہا تو یاد رکھنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی ملک برما کے مسلمانوں کی طرح گھر سے بے گھر کر دیا جائے گا، ہمیں بھی اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ آج وقت ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ تباہی و بربادی کے ہاتھ ہماری طرف بڑھتے جا رہے ہیں، جور و جفا ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہمیں شکنجوں میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر اس کا جواب ہو سکتا ہے تو بس یہی ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان نہ رہا، آج ہم اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔
اگر آج مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اگر آج مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے تو قسم خدا کی قوم کا سردار ہو جائے۔ مسلمانوں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت سے روگردانی کر لی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، نماز ہم پڑھتے نہیں، روزہ ہم رکھتے نہیں، قارون کی طرح مال اکٹھا کر ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے نہیں، حرام ہم کھاتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں، قمار بازی اور جوئے بازی ہمارا شیبہ ہے، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، ناچنا گانا بجانا ہمارا مشغلہ ہے، اتحاد اور اتفاق ہم میں ہے نہیں، اخوت اور خودداری سے ہم بہت دور ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی کوئی بھی علامت آج ہم میں نہیں، نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ۔ قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں۔ ہمیں آتی ہے مصیبت تو اللہ یاد آتا ہے، ہمیں آتی ہے مصیبت تو اللہ یاد آتا ہے، ورنہ تو سر سجدے میں ہم کبھی رکھتے نہیں۔ صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، مگر سیرت سے تو مسلمان ہم لگتے نہیں۔ برادران اسلام، آج ہمارے لیے دنیاوی و اخروی صلاح و فلاح دونوں ہی ضروری ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس معبود حق کی پرستش کریں جو ہمارا رب اور خالق ہے، اور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں جو ہمارے واسطے نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمائے گئے، اور صحابہ کرام اور اکابرین عظام کے نقش قدم پر چلیں، جن کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی تصویر عبادت تھی، جن کی آنکھوں میں تڑپتی ہوئی ایمان کی حرارت تھی، جن کے ہونٹوں پر مچلتی ہوئی قرآن کی تلاوت تھی، جن کا دل باد عرفا کا چھلکتا ہوا ساغر تھا۔ مسلمانوں، آؤ متحد اور متفق ہو جاؤ اور ایک جھنڈے کے نیچے چلے آؤ، اور اپنے معاشرے اور اپنے سماج کی ان برائیوں کو مٹاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا کہ تمہاری تباہی کی کوئی حد نہ ہوگی، اور تمہیں سر بلند کرنے والی کوئی طاقت دنیا میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی شعور و بیداری اور اپنے زوال کا احساس اور اس کے ازالے کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔